अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। हुमैरा असगर केस की गुत्थियां सुलझते सुलझते केस इस नहज पे आन पहुंचा है कि समझ ही नहीं आ रही कि हर रोज़ एक नई कहानी जो है वो सामने आ जाती है और हर रोज़ आपको रिपोर्ट करते हुए हम सोचते हैं कि शायद ये आखिरी बार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, गुत्थी सुलझ गई है, शायद इसके बाद आगे अब कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन हर रोज़ एक नई कहानी सामने आती है। अब इस वक्त हुमैरा असगर के हवाले से 3 खबरें आपको मैंने बतानी है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि हुमैरा असगर के घर वालों के बारे में एक बड़ी पेशरफ्त आई है सामने और इसके बारे में अदालत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि हुमैरा असगर के वालिदैन जो है वो कहाँ पर खड़े हैं, वो इस केस को परसू करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते, या बिला वजह स्टेट या लोग जो हैं वो इंसाफ की उसके ऊपर खड़े हैं कि जनाब जी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जबकि हुमैरा असगर के घर वालों को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसके अलावा आज मैंने आपको एक और बड़ी खबर देनी है जिसका जिक्र मैंने कल आपसे किया था, लेकिन इसकी डिटेल्स मैंने आपको नहीं बताई थी कि हुमैरा असगर की जो वालदा हैं उन्होंने कराची वालों के बारे में जो कुछ कहा था कि वो लोग बेहिस होते हैं, उसके बारे में जो शमून अब्बासी अदाकार हैं वो फट पड़े, उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। और वो लड़कियां जो पंजाब से कराची जाके अपना करियर बनाने की कोशिश करती हैं उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो आज के व्लॉग में मैंने आपको देनी है वो ये है कि इधर उधर से आपने बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और आपने सुना होगा, कोई कह रहा है कि खिड़की खुली थी, कोई कह रहा है खिड़की बंद थी, कोई कह रहा है कि जी मौत के वक्त जो है वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो कोई कह रहा है कि कोई कत्ल करके दरवाजे से बाहर निकल गया था। लेकिन इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं आई थी। हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत के ऊपर जो DIG हैं कराची के, अब उन्होंने लबकुशाई की और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 जो है वो सब बता दी हैं कि जब वो फ्लैट के अंदर गए थे तो क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या क्या मशकूक निकला है और क्या क्या नहीं निकला है, खासतौर पे हुमैरा असगर के गैजेट्स के बारे में, उनके व्हाट्सएप के बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 जो है वो मैं आपको सारी डिटेल जो है वो देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हुमैरा असगर जो हैं उनके बारे में लोग बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो उनके घर वालों की बेहिसी के बारे में बात हो रही है वो तो आपको डे 1 से पता है। अब हुमैरा असगर जो हैं उनके घर वालों से मुतालिक अदालत ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की जो अदालत है उन्होंने जनाब हुमैरा असगर का जो केस है उसकी समाअत वो कर रहे थे और दौरान समाअत उन्होंने कहा कि कराची के फ्लैट में ये जो मुर्दा पाए जाने वाली अदाकारा हैं इनके घर वालों से ये तो पूछें कि वो मुकदमा दर्ज करवाना भी चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के बाद कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज करने की जो समाअत की दरखास्त है उस पर पुलिस ने रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवाई थी। रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि हुमैरा असगर के घर वालों से राब्ता हुआ है, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आ चुकी हुई है। आपको पता है कि उसके अंदर फिलहाल वक्ती तौर पे ये चीज़ आ रही है कि जी उनकी जो मौत की वजह है वो जहर नहीं है। लेकिन उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ जो हैं उन्होंने कहा कि जो तफसीली रिपोर्ट है ये 16 अगस्त को उन्होंने अब मजीद तलब की है। और दूसरी तरफ पुलिस राय का कहना यह है कि हुमैरा असगर का जो फ्लैट है उसमें 3 से 4 जगह से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें जो सफ़ेद रंग का एक पाउडर मिला है उसको भी लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ सामने अभी तक आई है कि जनाब जहर नहीं दिया गया, लेकिन किसी ने कत्ल किया है, कोई ब्लैकमेल कर रहा था। इस एंगल के ऊपर अभी भी पेशरफ जो है वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ उनके घर वाले जो है वो इस केस को परसू नहीं करना चाहते। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि DIG जो हैं अब वो क्या कहते हैं। उन्होंने एक एक चीज़ जो है ना खुल के सामने रख दी है क्योंकि जी बड़े इल्ज़ाम आ रहे हैं इधर उधर से। तो अब उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताती हूँ। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG जनूबी हैं जी, इनका नाम है असद रज़ा। उन्होंने इब्तदाई तहकीकात और अहम शवाहिद से पर्दा उठाया है और सब कुछ उन्होंने बता दिया है। उन्होंने FHM एक पॉडकास्ट है जी उसमें शिरकत किया जहां उन्होंने कहा कि अदाकारा हुमैरा असगर की जो पुरस्रार मौत है उसके ऊपर तफसील से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पुलिस को लाश मिली तो उसे 9 माह गुजर चुके थे। ये बात कंफर्म है क्योंकि कोई कह रहा था 9 माह गुजर चुके, कोई कह रहा है 10 माह गुजर चुके, कोई कह रहा है 15 दिन गुजर चुके। उन्होंने कहा कि वो बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने फॉरेंसिक और केमिकल नमूने लेबॉर्ट्रीज को भेजे ताकि मौत की असल वजह पता चल सके। मजीद DIG ने कहा कि वो शवाहिद जो किसी शख्स की मौत के बाद फ़ौरन हासिल किए जा सकते हैं, तवील वक्त गुजर जाने की वजह से वो चीज़ें उनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं थी। जैसे कि फ्लैट में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम देखने के लिए गए थे कि कोई और एंगल तो नहीं है कत्ल का। अब जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि उनके फ्लैट के अंदर उनको कहीं पर भी खून के कोई धब्बे नज़र नहीं आए, कोई खून के निशानात नहीं मिले और ना ही मुतासरा जो खातून है उसकी हड्डियों में कोई भी चोट लगी हुई पाई गई।
اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ تشدد کیا فلیٹ کے اندر، مارا پیٹا، تو نہ تو انہوں نے کہا کہ ہڈیوں پر کوئی چوٹ آئی ہوئی تھی، نہ انہوں نے کہا کہ کہیں پر خون کے دھبے گرے ہوئے تھے. پورا فلیٹ انہوں نے کہا آرگنائزڈ وے میں تھا، پوری صفائی کمپلیٹ ہوئی ہوئی تھی، کوئی چیز وہاں پر اتری ودری نہیں تھی، کوئی بیڈ جو ہے اس کی چادر اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہوئی تھی، کوئی برتن اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جس کے بعد یہ تمام باتوں کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی بھی تشدد نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکارہ کی جو خودکشی ہے یا قتل کے امکان کو مکمل طور پہ ہم مسترد نہیں کرتے، لیکن یہ بھی کہا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ جو موت نظر آتی ہے یہ قدرتی موت نظر آتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حمیرہ کے فون کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ موبائل فون کی تفتیش کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ اس کی حمیرہ کی 3 گیجٹس نکلی تھیں، ایک ان کا لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ ان کے موبائل 2 یا 3 موبائلز ان کے نکلے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی جو گیجٹس ہیں ان کی جتنی بھی ہم نے چھان بین کیا اس میں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کا سامنا تھا یا ان کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا. انہوں نے اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کے ہیک ہونے کی شکایت ضرور درج کروائی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کہ حمیرہ اصغر نے پولیس تھانے میں اپنی ایک رپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور وہ ہیک ہو گیا. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. حمیرہ اصغر کا جو ہیئر اسٹائلسٹ ہے اس نے یہ بات کی تھی کہ حمیرہ اصغر کی موت کے کئی مہینوں کے بعد بھی ایک شخص ان کا واٹس ایپ استعمال کرتا رہا، اور جب حمیرہ اصغر کی موت کی خبر پھیلی تو اس شخص نے اپنی ڈی پی بھی چینج کر لی اور اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو گیا اور لاسٹ سین بھی نظر آنا بند ہو گیا کیونکہ حمیرہ اصغر کی موت ہو چکی تھی. اور یہاں پر یہ جو ڈی آئی جی ہیں ان کا یہ کہنا کہ حمیرہ اصغر نے یہ رپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کا فون جو ہے اس کا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک ہوا ہے، کوئی استعمال کر رہا ہے، تو اس اینگل کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلیٹ سے کسی قسم کی ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی ادویات بھی نہیں ملی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نشہ کرتی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی ادویات کھا لی ہیں جو کہ اوور ڈوز تھیں. انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار نہیں تھی اور اسے ختم کرنے کے لیے کوئی ادویات بھی نہیں لے رہی تھیں. اس کے علاوہ حمیرہ اصغر کی لاش جو ہے وہ 8 جولائی کو کراچی کے علاقے ڈیفنس کے اندر ملی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور ان کی تدفین جو ہے وہ 11 جولائی کو ان کے آبائی علاقے میں ہو گئی تھی. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو والدہ ہیں انہوں نے کراچی والوں کے اوپر بڑی لعن طعن کی ہے، جس کے بعد وہاں کے ایکٹر جو ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں. حمیرہ کی والدہ جو ہیں ان کی جانب سے کراچی والوں کو بے حس کہنے پر شمون عباسی جو ہیں وہ کافی ناراض ہوئے. انہوں نے کافی کھری کھری باتیں جو ہیں وہ سنائیں. اداکار شمون عباسی نے حمیرہ اصغر کے انتقال سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ان کے والدین کے بیان پہ اظہار افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران حمیرہ اصغر کی والدہ نے ایک نامناسب بیان دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لوگ بہت ہی بے حس ہوتے ہیں، کراچی شہر بڑا بے حس اور بڑا بے درد ہے، اور اسی بے حسی کی وجہ سے حمیرہ کو بہت کچھ سہنا پڑا. اس بیان کو سن کر بے حد افسوس ہوتا ہے. اصل میں نا ان کی والدہ نے ٹھیک ہے، میں ان کی والدہ سے ڈس ایگری کرتی ہوں، لیکن یہ جو بیان انہوں نے کراچی کے بارے میں دیا یہ کافی حد تک صحیح ہے. جتنی بے حسی اور سیلفشنس میں نے کراچی میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے. دیکھیں، کراچی میں اصل میں ہوتا ہے فلیٹ سسٹم، اور جتنے بھی ہمارے اداکار ہیں وہ موسٹلی جو کراچی کے جس ایریا میں رہتے ہیں وہ 2 ایریاز ہیں وہاں پر. ایک ہے جی ڈیفنس اور ایک ہے جی کلفٹن. یہ وہاں کے پوش ایریاز سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ لاہور میں بھی آ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، آپ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو ساتھ والے گھر میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہی ماحول کراچی کے اندر بھی ہے. فلیٹس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ گھروں کے اندر زیادہ افراد ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو گھر کے افراد اس کو لے جاتے ہیں، ریسکیو کر لیتے ہیں. لیکن فلیٹس کے اندر اکیلی تنہا زندگی گزارنے والے لوگ اندر ہی گل سڑ جاتے ہیں. یہ ویسٹرن سسٹم پتہ نہیں پاکستان میں کہاں سے آ گیا ہے. ایک لحاظ سے حمیرہ اصغر کی والدہ نے یہ بات ٹھیک کی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک اجنبی لڑکی یا کوئی اجنبی لڑکا کسی دوسرے شہر میں تنہا جا کر کسی فلیٹ میں رہنا شروع کر دے گا اور ارد گرد اس کی کسی سے سلام دعا نہیں ہوگی، اور کل کو خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ اس بات کی شکایت کریں کہ کوئی آیا نہیں، تو ظاہری بات ہے ارد گرد کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں، تو پھر ایسا تو ہوتا ہی ہے. لیکن اگر دوسری طرف اس کا اینگل دیکھا جائے تو عائشہ آپا ویٹرن ایکٹریس جن کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اپنے فلیٹ کے اندر 1 ہفتے سے جو ہے وہ گل سڑ گئی ان کی بلاش، لیکن وہ تو کتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہی تھیں، ان کا تو بڑھاپا کراچی میں آ گیا، لیکن دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا. بہرحال شمون عباسی نے کہا کہ حمیرہ اصغر کی والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ آپ 9 ماہ تک کہاں تھی؟ یہ وہی بیٹی ہے جس نے آپ کی مدد مانگی تھی،
آپ نے مدد دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہی بیٹی ہے جس کے والد نے اس کی میت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد آپ نے بیان تبدیل کر دیا. شمون عباسی نے کہا کہ کیا آپ 9 ماہ تک حمیرہ سے رابطہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکے کہ کسی کزن یا لڑکے کو چند ہزار روپے دے کر کراچی بھیج دیتے تاکہ حمیرہ کا پتہ چل سکتا؟ لیکن آپ نے بآسانی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی اور کراچی شہر کے اوپر آپ نے ڈال دی. حمیرہ سے قربت تو آپ کی ذمہ داری تھی، یہ کسی شہر یا لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی. اب شمون عباسی نے یہ جو بات کی ہے یہ بھی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم حمیرہ کو بھول گئے تھے، ہم آپ کے انکار کے بعد اس کی تدفین کا فیصلہ کر چکے تھے. ہم نے سرد خانے کا بھی دورہ کیا، قریبی لوگوں کی قربتیں جو ہے زیادہ ہوتی ہیں. شمون عباسی نے کہا کہ حمیرہ کی موت ہمیں یہ سبق دے کر گئی ہے کہ اپنے چاہنے والوں پر نظر رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں اور ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں. تو اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق میں نے آپ کو ڈی آئی جی کا سارا بیان سنا دیا ہے. ڈی آئی جی نے وہاں پر کیا کیا دیکھا بتا دیا ہے، ہڈیوں میں اور خون کے نشانات کے بارے میں، ان کے فون کے ہیک ہونے کے بارے میں، یہ سب تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. کورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ان کی والدہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، ساری تفصیلات آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو دے دی ہیں. فردر اس کیس کے اندر ایک اور بہت بڑا اینگل ہے جس کو میں نے ابھی اس والے ولاگ میں اس لیے شیئر نہیں کیا کیونکہ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو نہیں ہے، یہ ایز لائیو ویڈیو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس اینگل کے اوپر بھی آپ سب لوگ سوچیں. اس کے اوپر میں اگلے ویڈیو میں آپ کے پاس تشویشناک قسم کی ایک خبر لے کر حاضر ہو جاؤں گی، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی ریسرچ چاہیے، اس لیے میں اس پر ریسرچ کرتے ہی جیسے ہی مجھے اس کے لیے انف ڈیٹا ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.